سعودی فرمانروا کا مکہ دفاعی معاہدے کی مشترکہ کاوشوں پر ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان سے اظہار تشکر۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ معاہدہ تینوں ممالک کے درمیان تاریخی اور گہرے روابط کی توثیق ہے، جو اتحاد اور اسٹریٹجک مفادات کو مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار ہے۔ کابینہ اجلاس میں کہا، سعودی عرب اور دیگر ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ کشیدگی میں کمی کی کوششوں اور سفارتی حل کی حمایت کے لیے اتحادی ملکوں سے ہم آہنگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان معاہدہ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقلیتوں کے قومی دن پر تقریب سے خطاب۔ کہا، آج مشرق وسطیٰ میں ایک ہیجانی کیفیت کا سامنا ہے، امید کی جانی چاہیے کہ ہم سب مل کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، ملکی دفاع کے لیے اقلیتی برادری کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ قائد اعظم کا 11 اگست کا خطاب آج آئین کا حصہ ہے۔ اقلیتوں نے جنگوں اور ملکی تعمیر و ترقی میں قربانیاں دیں۔ پاکستان میں ہر مذہب کے پیروکار کو بطور پاکستانی مساوی حقوق حاصل ہیں۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے مل کر کام کرنا ہے۔ ایران امریکہ تنازع کا سفارتی حل تلاش کرنے کی پاکستانی کوششیں جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق ملاقاتوں میں آبِ ہرمز کے امور، دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کی۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، امریکہ اور ایران کسی ممکنہ معاہدے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں سفارتی پیش رفت کے مثبت اشارے ملے ہیں۔ ایک طویل المدتی امن معاہدہ مشرق وسطیٰ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ایران کا شرائط نہ ماننے تک آبِ ہرمز بند رکھنے کا اعلان۔ سیکریٹری ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل محسن رضائی کا کہنا ہے کہ آبی گزرگاہ تب تک بند رہے گی جب تک امریکہ اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتا۔ امریکہ کو جنگ ختم اور ایرانی منجمد اثاثے بحال کرنا ہوں گے۔ دیگر شرائط کو ثالثوں کے ذریعے امریکہ کب تک پہنچا دیا گیا ہے۔ خلیج فارس میں امریکہ کا کوئی جنگی جہاز موجود نہیں، پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کا کہنا ہے، ایران عراق جنگ کے دوران خلیج فارس میں امریکہ کے 100 سے زائد جنگی جہاز تھے۔ 40 روزہ جنگ سے قبل بھی خطے میں امریکی جہازوں کی تعداد 30 سے 40 تھی۔ ایران کے رد عمل نے تنازع کی قیمت مخالف فریق پر منتقل کر دی۔ امریکہ کی کوشش تھی کہ جنگ کے اثرات اس کی اپنی سرزمین سے دور رہیں۔ امریکہ اسرائیل اور اتحادیوں سے منسلک بنیادی ڈھانچے پر میزائل حملے کیے، جس کے نتیجے میں واشنگٹن کے لیے جنگ کو اسی رفتار سے جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایرانی بندرگاہ جانے والے بحری جہاز کے خلاف کارروائی کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق خلیج عمان میں پاناما کے جھنڈے والے بحری جہاز ویلانو کا سٹیئرنگ سسٹم ناکارہ بنا دیا۔ وارننگ نظر انداز کرنے پر MH-60 ہیلی کاپٹر نے بحری جہاز کے انجن روم پر 2 ہیل فائر میزائل داخل۔ 11 اگست تک ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے 55 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا، 3 ناکارہ بنائے، 2 پر بورڈنگ کی گئی۔ باب المندب میں مصری بحری جہاز پر حملہ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حملے کے 6 افراد جاں بحق۔ یمنی حوثیوں کی مصری بحری جہاز پر حملے کی تردید۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق بحری جہاز پر حملہ امریکی ہیلی کاپٹر نے کیا۔ سینٹ کام کی جانب سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ امریکہ اور ایران میں امن معاہدہ نہ ہونے کے منفی اثرات۔ آبِ ہرمز اور باب المندب میں بحری ٹریفک شدید متاثر۔ آمد و رفت کم ہو کر 6 بحری جہازوں تک محدود۔ پیر کو 4 کموڈٹی جہاز آبِ ہرمز میں داخل ہوئے، 2 باہر نکلے۔ گزشتہ 10 روز کی اوسط تعداد 11 جہاز رہی۔ جنگ سے پہلے یومیہ 140 بحری جہاز آبِ ہرمز عبور کرتے تھے۔ بحیرہ احمر میں باب المندب سے 25 بحری جہاز گزرے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آبِ ہرمز کو بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس وقت آبِ ہرمز کا کنٹرول صرف امریکی بحریہ کے پاس ہے۔ امریکی وزیر طباعی نے دعویٰ کیا کہ آبِ ہرمز سے یومیہ 90 لاکھ بیرل تیل کی ترسیل جاری ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل $1 مہنگا۔ ایک بیرل برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $86 سے تجاوز کر گئی۔
امریکی خام تیل کی قیمت $83 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کے لیے نشان امتیاز ملٹری کا اعزاز۔ ایوان صدر میں منعقدہ پروقار تقریب میں صدر اسد زرداری نے جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام کی شرکت، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہان بھی شریک ہوئے۔ جنرل سید عامر رضا نے 27 جولائی کو عہدے کا چارج سنبھالا تھا۔ گلستان جوہر کراچی سے ملنے والی لاش نوجوان میر رضا کی ہی تھی۔ لاش سے حاصل خون کے نمونے مقتول کے والدین کے ڈی این اے سے میچ کر گئے۔ میر رضا کی لاش کی کیمیکل ایگزامن اور ڈی این اے رپورٹ منظر عام آ گئی۔ سندھ فورینسک ڈی این اے اینڈ سیرولوجی کے ڈپارٹمنٹ میں ڈی این اے شناخت کا عمل مکمل ہوا۔ رپورٹ کے مطابق میر رضا کے جسم سے تیزاب کے شواہد ملے۔ میر رضا کے ہاتھوں کے فنگر پرنٹ موجود نہیں۔ مقتول کی شناخت چھپانے کی کوشش کی گئی۔ شرٹ پر گولی لگنے کے 2 سوراخوں کی نشاندہی۔ شرٹ کے پچھلے حصے پر گولی کا سوراخ، سامنے اسی کے مطابق بڑا سوراخ موجود تھا۔ وکیل جبران ناصر کی مقتول کے والد کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا میر رضا کو قتل سے پہلے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تیزاب سے نہرانے کی وجہ سے لاش خراب ہوئی۔ 1 سے زیادہ لوگ قتل میں ملوث ہیں۔ سفاک درندوں کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تفتیش میں پولیس کی مزید خامیاں سامنے آ گئیں۔ کئی روز گزرنے کے باوجود جائے وقوع کی جیو فینسنگ نہیں کروائی گئی۔ میر رضا کا موبائل ڈیٹا کارڈ بھی حاصل نہیں کیا گیا۔ مقتول کی اسمارٹ واچ کی فرانسک بھی نہیں کروائی گئی تھی۔ کوٹادو میں لوڈر رکشہ نہر میں گرنے سے اموات کی تعداد 12 ہو گئی۔ ریسکیو ٹیم نے بچے اور خاتون کی لاش نکال لی۔ ڈوبنے والے 8 بچوں کی تلاش کا آپریشن دوسرے روز بھی جاری۔ لاپتہ بچوں کی عمریں 3 سے 14 سال کے درمیان ہیں۔ جاں بحق 8 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ اہل علاقہ، عزیز و اقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ گزشتہ روز سناوا کے قریب باراتیوں سے بھرا لوڈر رکشہ بے قابو ہو کر مظفر گڑھ نہر میں گرا تھا۔ لوڈر رکشہ پر سوار 26 افراد سوار تھے، 11 کو زندہ بچا لیا گیا۔ حکومت نے آج کے لیے پیٹرول ₹1.70 سستا کر دیا۔ نئی قیمت ₹325.92 فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹1.39 فی لیٹر اضافہ۔ 1 لیٹر ڈیزل ₹382.25 فی لیٹر ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن۔ چیئرمین ملک خدابخش کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی یومیہ قیمتوں کے تعین پر حکومتی وقت ختم ہو چکا۔ حکومت نے مطالبات نہیں مانے تو پیٹرول پمپس پر کاروبار جاری نہیں رکھ سکتے۔ وزیر مواصلات علیم خان سے آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز اتحاد کے وفد کی ملاقات۔ اعلامیے کے مطابق گڈز ٹرانسپورٹرز سے 2 روزہ بات چیت۔ طے پانے والے فیصلوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ کولمبیا میں المناک زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 250 سے تجاوز۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ 2600 افراد زخمی، 200 کے قریب لاپتہ۔ زلزلے نے 1000 عمارتیں تباہ کر دیں، 8000 سے زیادہ مکانات کو نقصان پہنچا۔ زلزلے کے بعد 70 سے زیادہ آفٹر شاکس ریکارڈ کیے گئے۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ۔ امریکہ کا امدادی سرگرمیوں کے لیے $1.55 کروڑ امداد فراہم کرنے کا اعلان۔ طالبان کے 2021 میں اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان میں 24 لاکھ لڑکیاں ثانوی تعلیم سے محروم۔ یونیسکو کے مطابق افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں خواتین کی ثانوی اور اعلیٰ تعلیم پر باضابطہ پابندی ہے۔ پابندی 2066 تک 6 لاکھ افغان خواتین کو روزگار سے محروم کر سکتی ہیں۔ مجموعی آمدنی میں $9.60 کروڑ کا نقصان بھی متوقع۔ 2030 تک افغانستان میں 11,000 سے زائد تربیت یافتہ خواتین اساتذہ کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی کی چہل پہل۔ پاکستان کا ہر شہری پرجوش، وطن سے محبت کا والہانہ اظہار۔ شہر شہر قومی پرچموں، جھنڈیوں اور سبز ہلالی ملبوسات کے اسٹال سج گئے۔ بچے 14 اگست کے لیے لباس، بیچز اور ٹوپیاں خریدنے میں مصروف۔ چلو سبز ہلالی پرچم تھامیں، آزادی کی شان شوکت کو مزید 4 چاند لگائیں۔ فضاؤں میں پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ گونجے۔ عرض وطن سے تجدید وفا کے ساتھ 79ویں جشن آزادی کا ٹیزر جاری۔